ایک ایسے برگزیدہ نبی آئے جسے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کی. یہ نام شاید کہ نیا ہے، پہلی مرتبہ سنے ہوں گے. حضرت عبدالغفار علیہ السلام جنہیں ہم اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے سامنے اتنا عاجزی انکساری کیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام عبدالغفار سے نوح بن گیا. اللہ تعالیٰ نے خود نوح کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام ہر صبح جب بھی آنکھ کھلتی اللہ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار آج تیرے نوح کے لیے کیا حکم ہے. آج ہم اور آپ جب صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر سے فجر کی نماز غائب ہو چکی ہوتی. فجر کی نماز کو کھا کے سو رہے ہوتے. یہ اس نبی کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہر صبح ہر سویرے جب حضرت نوح علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے، جب جاگتے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ پروردگار آج تیرے نبی کے لیے تیرا کیا حکم ہے. اے اللہ آج نوح کے لیے کیا حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ فلانی وادی میں میرے دین کا دعوت دے دو، جاؤ فلانے گاؤں میں میرے لا الہ الا اللہ میرے کلمہ کی دعوت دے دو، جاؤ فلانے گاؤں میں میری الوہیت کی دعوت دے دو، جاؤ لوگوں کو اس طرف بلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جاؤ لوگوں کو اس بات کے اوپر یقین دلاؤ کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اے نوح آج فلانے قوم میں جاؤ، اے نوح آج فلانے قوم میں جاؤ. ہر صبح نوح علیہ السلام پوچھتے. آج کتنے سال پوچھے؟ 950 سال اللہ کے حکموں پر چلتے رہے اور اللہ کا فرمان آتا کہ آج فلانے قوم میں جاؤ، آج فلانے گاؤں میں جاؤ، آج فلانے دیہات میں جاؤ، وہاں جا کر کے میری دین کا دعوت دو. تو کتنے آدمی ایمان لائے؟ 950 سال میں 80 یا 81 آدمی کا حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہ لایا. ایک صبح ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام روتے روتے پریشان ہو گئے اور عاجز ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار اب یہ قوم ایمان نہیں لانے والی ہے. ہر گھر میں ہزاروں مرتبہ جانا ہو چکا ہے، لاتعداد جانا ہوا ہے، بے شمار طریقے سے لوگوں کے پاس سمجھاتے رہے، لوگ کبھی برا بھلا کہتے رہے، کبھی گالی گلوچ کرتے رہے، کبھی مارنے پیٹنے پر بھی آمادہ ہوئے، کبھی جانوروں کی طرح دوڑاتے بھی رہے. اے پروردگار آج یہ نوح آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، انہیں نیست و نابود کر دے. بڑے غور سے سنیں گے، بہت سبق آموز باتیں ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان لوگوں کے لیے عذاب نازل کر دیں اور سب کو درہم برہم کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ نوح ایک کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے کشتی بنانا نہیں آتا، مجھے ناؤ بنانا نہیں آتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی نوح کو کہہ دو اور کشتی بنانے کا طریقہ بتا دو اور کہہ دو کہ کشتی بنانے کے بعد میرے حکم کا انتظار کرے، اور جب میرا حکم نافذ ہو جائے تو اپنے چاہنے والوں کو اور جانوروں کے ہر ایک جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے
چارے کو اور بیجوں میں سے ہر قسم کے چند بیجوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لے، کیونکہ اب ایسا طوفان میں بھیجنے والا ہو کہ رہتی دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ زمانے موجودہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس زمانے میں کوئی لوگ بھی زمین پر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے نوح، کشتی تیار کر لو، اور کشتی تیار کرنے کے بعد میرے حکم کا انتظار کرو۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنوائی، جنگلوں کے بڑے بڑے درختوں کو کٹوایا، چروایا، اور کشتی تیار ہو گئی۔ اس میں 4 تختے کم پڑ گئے۔ جب 4 تختے کم پڑ گئے تو ایک بہت بڑا پیڑ تھا، اس کے بارے میں ذکر آیا کہ نوح علیہ السلام اوج نامی شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ درخت اکھاڑ کر کے لا دو، ایک وقت کی روٹی کھلا دوں گا۔ معلوم ہے کہ یہ اوج کون تھا اور اس کے قد کتنی تھی؟ اس کے قد، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب جودھی پہاڑ کے اوپر کشتی لگی تھی، جودھی پہاڑ کے اوپر پوری زمین پانی پانی ہو گیا تھا، اور یہ اوج نامی شخص کو کمر تک پانی پہنچا تھا۔ یہ وہ اوج ہے، اتنا لمبا شخص تھا، ایک وقت میں 300 روٹیاں کھاتا تھا، ایک وقت میں 300 روٹی کھاتا تھا۔ گویا کہ وہ درخت کو کٹوایا گیا، اس میں سے 4 تختے بنے، اور 4 تختوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفوں کا نام لکھا گیا۔ 4 تختے 4 خلفائے راشدین کے نام سے بنایا گیا۔ ایک تختے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے تختے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے تختے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے تختے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام درج کیا گیا۔ نوح علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پروردگار، یہ 4 شخص، یہ جو 4 نئے نام ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کہہ دو میرے نبی سے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، جن کا وجود پہلے ہے، لیکن ان کا نام میرے عرش پر میرے نام کے ساتھ سارے نبیوں سے پہلے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ یہ 4 نام وہ شخصیت کے ہیں کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہیں۔ بہرے کیف بات بہت طویل ہو جائے گی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب 4 تختے کو لگنے کے بعد کشتی تیار ہو گئی تو